بھی میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے آپ نکالیں گے. میرا آج کا جو مضمون ہوگا راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. upright man will see his face. راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. تو آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے. زبور 11 ہے اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. کیونکہ خداوند صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے. راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جو بولے آمین. شکریہ سے بیٹھ جائیے. میں چاہوں گا کہ خدا کے روح کے لیے پاک روح کے لیے ہم زوردار تالیاں بجا کر خدا کے کلام راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. اس کے تعلق سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام معتبر عزت کے لائق ہے اور مبارک ہے وہ شخص جو اس کتاب کو پڑھتا سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. خدا کا تخت یہاں اترا ہوا ہے کیونکہ خداوند کے کلام لکھا خدا بنی اسرائیل کی ہمدوسراں پر تخت نشین ہوتا تھا اور آج ایمانداروں کی جماعت میں وہ اتر آتا ہے. آمین. وہ یہاں موجود ہے. اس کی پریزنٹ ہے. اس کی حضوری ہے. لہذا اس کی حضوری کے اندر ہم رہتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیتے رہیں. تو خداوند کے کلام کے اندر جو حوالہ پڑھا گیا زبور 11 اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. دیدار کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کو دیکھنا. دیدار کا مطلب ہوتا ہے کہ آمنے سامنے خدا کو دیکھنا, خدا کو جاننا, خدا کے علم کو جاننا, خدا کو دیکھ لینا. حالانکہ خداوند جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ انسین نہ نظر آنے والا خدا, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. مگر خداوند کے کلام لکھا صادق ایماندار بلیور لوگ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. میں اور آپ کیا کریں گے؟ اس کا دیدار کریں گے کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. زبور نویس اس کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ راست باز جو ہے ایماندار بلیور صادق جو لوگ ہیں وہ اس کا کیا کریں گے؟ دیدار حاصل کریں گے. اسے روبرو دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کے چہرے کے سامنے رہیں گے اور اس کا دیدار حاصل کریں گے. اور حالانکہ خدا کی ذات میں نے بتایا کہ وہ تو انسین ہے. خدا کو نہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ دیکھے گا, مگر ایماندار بلیور میں اور آپ جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. آمین. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. حالانکہ ان گنت فرشتے جو شمار میں گنے نہیں جا سکتے, کون نہیں ہو سکتے. لکھا ہے 24 آور 24 گھنٹے خدا کے سامنے, خدا کی حضوری کے سامنے رہتے, خدا کے سامنے رہتے. اور خدا کو کیا کہتے ہیں؟ قدوس. قدوس یعنی خدا کیا ہے؟ پاک ہے. خدا کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے ان کے 6 پر, 2 پروں سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتے, 2 سے اپنے منہ کو ڈھانپتے اور 2 سے اٹھتے ہیں. رہتے 24 آور خدا کی سامنے, اس کے فیس کے سامنے, مگر خدا کو کبھی نہیں انہوں نے دیکھا. نہ دیکھتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اتنی جرت نہیں ان کے اندر کہ وہ خدا پر نظر کر سکے. آمین. مگر میں اور آپ راست باز ایماندار صادق, لکھا صادقوں کی جماعت, لکھا ہے وہ اس کا دیدار حاصل کریں گے, اس کو دیکھیں گے. آمین. اس کو روبرو دیکھیں گے. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ فرشتوں کے سامنے رہتا ہے مگر فرشتوں کو اجازت نہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے, اس پر نظر نہیں جما سکتے. لکھا اپنے منہ کو ڈھانپ دیتے ہیں, یعنی آنر عزت خدا کو دیتے ہیں, خدا کو نہیں دیکھ پاتے. مگر خداوند کے کلام کے اندر اگر آپ بائبل میں لکھیں, اس کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے خدا کو دیکھا. آمین. لکھے ابراہیم خداوند کے دن کو, یعنی خداوند کو دیکھنے کا لکھا ہے وہ کیا تھا؟ منتظر تھا. اس نے لکھا ہے دیکھا. آمین. خداوند کے کلام لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھا تھا, ایک علاقہ تھا, وہاں پر لکھا ہے کہ اس علاقہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر پیڑ کے نیچے بیٹھا. اور پھر خداوند کے کلام لکھا ہے کہ لکھا اس نے سامنے سے فرشتوں کو آتے دیکھا. 3 فرشتے, یعنی 2 فرشتے اور ایک یہوہ ان کے ساتھ ساتھ تھا. اور لکھا بھاگا ان کی طرف کیونکہ وہ دیدار حاصل کرنا چاہتا تھا خدا کا. تو خداوند کے کلام لکھا ہے بھاگا ان کے پاس اور فوراً ان کو کہا کہ میرے گھر چلو. ان کو گھر لے آیا ان فرشتوں کو, اور لکھا ان کے لیے اسپیشلی اس نے لکھا برا ذبح کیا, بھیڑ کا بکرا لیا, برا لیا, اور لکھا ہے اسے ذبح کیا اور کھانا تیار کیا, ان کی ضیافت کی. اور خداوند کے کلام لکھا ہے اس میں ایک یہوہ تھا, یعنی کائنات کا کریٹر پوٹر. پہلے دور کے اندر جب خدا
ظاہر ہوتا تھا تو فرشتے کے اندر سے ظاہر ہوتا تھا، یعنی خداوند کا فرشتہ۔ تو آج بھائیو لکھا ہے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، یعنی دو فرشتے اور ایک یہوہ خدا، تو لکھا ہے ابراہیم نے اس کی خدمت کی، اور پھر یہوہ خدا نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا آنے والے سال کے اندر کیا ہوگا؟ معین وقت پر تیرے بیٹا ہوگا، آمین۔ لکھا ہے سیرا چھپی ہوئی تھی، اس نے سنا ہنسی، تو خدا نے یہوہ نے کہا، کیونکہ وہ دلوں گردوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو بھانپ لیتا ہے، اس نے کہا سیرا ہنسی ہے۔ وہ کہتے نہیں وہ مانی نہیں، وہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ جیسے لکھا ہے ہوا، آدم ہوا، لکھا جب گناہ کرنے کے باعث وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، پتوں میں چھپانے لگے، مگر یہاں پر لکھا ہے سیرا جو تھی اس نے لکھا اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، یعنی چھپ کر دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی باتیں۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے یہوہ خدا نے کہا کہ آنے والے یعنی سال کے اندر معین وقت پر تجھے میں کیا کروں گا؟ بیٹے جیسی نعمت دوں گا، ہاللیلویا۔ تو خداوند کے کلام لکھا ہے وہ کیا کہلایا؟ ایمانداروں کا باپ، بلیور لوگوں کا، راست بازوں کا باپ۔ کیوں کہلایا؟ کیونکہ اس نے یہوہ کو دیکھ لیا تھا، ہاللیلویا۔ آئیے اس بات کی بھی زور دیتا نہیں جائے، خداوند کے کلام میں کہ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ وہ اس لیے ایمانداروں کو اور راست بازوں کا باپ کہلایا کیونکہ اس نے یہوہ خدا کو دیکھا۔ یہوہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے بتایا، مگر ایماندار بلیور دیکھتے ہیں، خدا دکھاتا ہے اپنا دیدار۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے موسیٰ بھی جو ہے لکھا ہے وہ کیا کرتا تھا؟ لکھا ہے کہ اگر کوئی پروفٹ ہو، خدا نے کہا نبی ہو، تو میں اسے کیا کروں گا؟ اس سے رویا میں اسے دکھائی دوں گا، اور اسے خواب میں سمجھاؤں گا، اسے خواب میں ملوں گا، بات کروں گا۔ مگر میرا بندہ موسیٰ جو ہے اسے تو میرا دیدار حاصل ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ یعنی وہ مجھے دیکھتا ہے۔ خداوند کے کلام لکھا ہے کہ جب وہ 10 حکم لینے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب پہاڑ پر گیا تو لکھا ہے کہ کہنے لگا کہ خداوند میں یہوہ خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا انسان، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر بھی اسے دکھا دیا، اس نے کہا مجھے سامنے سے نہ دیکھ، تو مجھے پیچھے سے دیکھ۔ اس نے کیا بیک دیکھی خدا کی، ہاللیلویا۔ حالانکہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ انسین خدا، نہ نظر آنے والا خدا، مگر اپنے آپ کو اس نے دکھایا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے راست باز، ایماندار، بلیور، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ وہ اس کو دیکھیں گے، آمین۔ انہوں نے دیکھا، موسیٰ نے دیکھا، آمین۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا شاگردوں نے بھی یہی سوال کیا یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں باپ سے ملا دے، یہوہ خدا سے ملا۔ تو اس نے کہا اے پترس، میں اتنے سالوں سے تیرے پاس ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے یہوہ خدا کو دیکھ لیا، میرے باپ کو دیکھ لیا، ہاللیلویا۔ تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اسے کس کو دیکھا؟ یعنی باپ کو دیکھ لیا، یہوہ خدا کو دیکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد کے اندر اگر کسی نے یہوہ خدا کو دیکھا ہے، ابراہیم نے یہوہ خدا کو دیکھا، موسیٰ نے دیکھا، تو اس کا مطلب وہ کرائسٹ کو دیکھ لیا، یسوع مسیح کو دیکھ لیا، آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہی دنیا کے اندر آ گیا، یعنی خدا کی ذات ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ وہ لکھا ہے خدا نے ہماری طرح کا جسم لے کر دنیا کے اندر آ گیا، یعنی اس کا بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا، آمین۔ اس کا لکھا ہے بیٹا، لکھا ہے آسمانوں سے، لکھا ہے ہماری خاطر جسم لے کر آیا۔ اور وہ بھائیو جس نے خدا کو، اس کا پرانے عہد کے اندر جس نے یہوہ کو دیکھ لیا اس نے مسیح کو دیکھ لیا، اور نئے عہد کے اندر کسی نے اگر کرائسٹ کو دیکھا ہے تو اس نے یہوہ خدا کو دیکھ لیا۔ آئیے اس بات کے لیے ہم زور دیتا ہیں خدا کے کلام کے لیے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے راست باز، بلیور، ایماندار، لکھا ہے اس کا دیدار حاصل کریں گے، اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ بھائیو مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ڈیزائر ہو، خواہش ہو کہ ہم نے یہوہ خدا کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں پر پولس رسول بائبل میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے دھندلا سا بھی نظر آتا ہے، حالانکہ اس نے پورا خدا کو دیکھ لیا پولس رسول نے، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے دھندلا سا نظر آتا ہے، مگر جب میں آسمانوں پر جاؤں گا، آسمان کی بادشاہی میں، تو پھر اسے روبرو دیکھوں گا، ہاللیلویا، یعنی اس کا دیدار کروں گا، اس کو آمنے سامنے سے دیکھ لوں گا۔ حالانکہ اس نے پورا دیکھ لیا، نالج اس کے پاس اس قدر تھا، اس نے پورا دیکھ لیا، پھر بھی وہ کہتا ہے ابھی دھندلا سا نظر آتا ہے، یعنی جیسے شیشے کے اوپر کوئی پانی سا ہو تو صحیح دھندلا سا نظر یہ نہیں آتا ہے، صحیح نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں، یہاں پر پولس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے،
मगर उस वक्त आसमानों पर जाकर मैं उसे रूबरू देखूंगा। इसलिए लिखा है ईमानदार बिलीवर जो रासबाज है, लिखा है उसका दीदार हासिल करेंगे, उसको रूबरू देखेंगे। और मैं और आप भाइयों आज जब दुआ करते हैं तो फिर उसके साथ भाइयों से देखते हैं। आमीन। मैं और आप दुआ करते नजर आए, खुदा की हजूरी में झुकते नजर आए, इबादत करते नजर आए। और दुआ का मतलब ही खुदा से क्या करना है, बातें करना है। यानी खुदा क्या करता है, अपना दीदार दिखाता है। कोई दुआ करने वाला हो, कोई इबादत करने वाला हो, कोई रोजा रखने वाला हो, कोई उसकी बंदगी करने वाला हो, ईमानदार बिलीवर हो, यीशु के लहू से धुला हुआ हो, तो खुदा उसे अपना आप दिखाता है। और देखिए फरिश्ते जो थे, लाखों करोड़ों फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते, वो भी इस दिन के मुंतजर थे कि जब खुदा दुनिया के अंदर आएगा उसकी शक्ल को हम देखेंगे। लिखा करोड़ों साल मुंतजर रहे, इंतजार में थे। और जब यीशु मसीह जर्नी में पैदा हुआ तो लिखा है फरिश्ते आसमानों से आकर यीशु मसीह को देखने लगे। यानी यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया, यानी यहोवा खुदा को देख लिया। इस बात की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के अंदर देखिए कि करोड़ों साल फरिश्ते लोग उनको इंतजार करना पड़ा कि हम यहोवा खुदा को देख लें। और फिर लिखा उन्होंने क्राइस्ट को जब देखा, उसकी बंदगी की, उसकी इबादत करने के लिए लिखा आसमान से सीढ़ी बन गई, आसमान से फरिश्ते लिखा जमीन पर आने लगे और यहोवा खुदा यानी क्राइस्ट की वर्शिप करने लगे, उसको मुबारक कहने लगे, उसकी खुशखबरी फैलाने लगे दुनिया के अंदर। लिहाजा भाइयों, जिन्होंने क्राइस्ट को देखा, इन्होंने फरिश्तों ने भी देख लिया, हालांकि देखने की इजाजत नहीं, मगर क्राइस्ट में से होकर उन्होंने यहोवा खुदा को देख लिया। इस तरह मैं और आप यीशु मसीह को देख लिया, इसके बाद यहोवा खुदा को देखते हैं। और पुराने हंगामा के अंदर जितने लोग थे, खुदा के लोग, प्रॉफिट थे, नबी थे, बादशाह थे, जो खुदावंद के ताबे रहे, खुदावंद की खिदमत करते रहे, खुदा का खौफ रखा, ईमानदारी, बिलीवर, सादक थे, रासबाज थे, उन्होंने भैया इसका मतलब यहोवा खुदा को देख लिया। आमीन। लिहाजा मुझे और आपको भैया वो दीदार दिखाना चाहता है। इसलिए खुदावंद के कलाम में ज़बूर 11 के अंदर 7वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, रासबाज उसका दीदार हासिल